ویلکم بیک خرم صاحب. ایک تو یہ آپ جہاں کوشش کر رہے ہیں وہاں دوسری جانب ہم بات کریں گے جو یہ پورا اس وقت ایک سیناریو ہے اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے, ہماری برادرلی نیبرز ہیں ایران, دوسری جانب ہمارا آج آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل CDF کی وزیر دفاع سعودی عربیہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور ایران کی جانب سے سعودی میں جو میزائل یا پھر جو ڈرونز ہیں ان سے نمٹنے کی جو حکمت عملی ہے اس پر لائک ایکسچینج ہوا ہے آف ویوز, کیونکہ ہمارا سعودیز کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہے ڈیفنس کی. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی ہمارے نیبر ہیں اور وہ بھی جن کے ہم نے دفاع کرنا ہے, اور ان کے دفاع کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے, تو کیا حالات پاکستان کے لیے ایک ازمائشی پوزیشن میں آ سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے؟ جی نہیں, میں نہیں دیکھتا اس بات کو. دیکھیے, ہمارا جو اگر معاہدے کا آپ ٹائٹل یاد کریں تو ایک باہمی دفاع کا, تو لہذا پاکستان سعودی عرب کے دفاع میں ایکشن کرے گا, وہ ایران کے اوپر کسی حملے میں شامل نہیں ہوگا. تو لہذا جو سعودی عرب کے اگر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور سعودی عرب ہماری مدد مانگتا ہے, جس طرح نظر آ رہا ہے کہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے, تو پاکستان حرکت میں آئے گا. اور اس جو مجھے تو یہ بھی اس پہ ایک ضرور اطمینان ہوا کہ بہت سارے پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ صرف یہ زبانی جمع خرچ کا معاہدہ ہوا ہے, اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کانٹینٹ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی فورس نہیں ہے. یہ ثابت ہوا ہے کل کی میٹنگ سے کہ یہ, اور پہلے بھی چونکہ فارن منسٹر اسحاق ڈار نے یہ بات بھی کی تھی کہ انہوں نے اسی معاہدے کے تحت آفر بھی کی. اب وہ جو آفر ہے وہ سعودی عرب نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ ہم سے آ کر ڈسکس کریں. تو یہ پاکستان کی یہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ کم از کم ایران نے, یعنی ہم نے نہیں اعلان کیا, ایران نے اعلان کیا ہے کہ اگر سعودی عرب استعمال نہیں ہوتا ان پر حملے کے لیے تو وہ سعودی عرب پر حملہ نہیں کریں گے. تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے جیو پولیٹکس کے حوالے سے, اس میں تو بہت تقویت آئی اور بہتری آئی. اچھا, تو خرم صاحب اب اگر پورے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا اگر آپ جائزہ لیں کہ جس طرح سے ابھی غازہ والی کہانی ختم ہی نہیں ہوئی تھی, ہم نے بورڈ آف پیس کے اندر شمولیت اختیار کی, اور اس کے بعد ایران, اور جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملے کیے, اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ایران کی جو رژیم ہے اس میں وہ چاہتے ہیں کہ جیسے کل بھی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کی ایک طرح سے منشا شامل ہونی چاہیے, if I'm not wrong, کہ جو منتخب کیا جائے جب انتخاب ہو. کیا آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ ڈور نیبر ایک کوآپریٹو امریکن بیکڈ رژیم آنے کو ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایرانینز کچھ بھی کر کے دکھا سکتے ہیں بیکاز دے آر اے ریزیلینٹ نیشن؟ جی, آئی تھنک جو دوسری بات آپ نے کی ہے اس کا امکان زیادہ ہے. آپ پہلے کو رد نہیں کر سکتے, لیکن پہلا جو ہے اگر امریکی کہتے ہیں کہ ان کی منشا سے کوئی ایران کی حکومت آئے گی, وہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ ایران کے اندر, اور پرٹیکولرلی ان کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کے اندر کوئی بغاوت ہو اور وہ اس سارے نظام کو چینج کرنا چاہیں. اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے. ایران 9.25 کروڑ شہریوں کا ملک ہے, جی, بہت بڑا رقبہ ہے. تو امریکہ اس جو حکومت کی تبدیلی ہے وہ بذریعہ طاقت نہیں کر سکتی میری نظر میں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کردوں کو شمال سے موو کریں گے, لیکن اس شمال کو موو کرنے میں بہت, جیسا میں نے کہا کہ جہاں کرد بیٹھے ہیں اور جہاں یہ پرشین گلف ہے اس کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا ایریا ہے جو ٹریورس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایران کے اوپر حملہ ور ہونا بھی ایران کی مرضی, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران بڑی سمپل کیلکولیشن ہے کہ جتنے دن ایران سروائیو کر رہا ہے جی, ایران کا پلہ بھاری ہے, وہ جیت رہا ہے. کہ امریکہ کی اتنی بڑی مائٹ, اتنا بڑا جو ہے انہوں نے اپنا پورا جو فوکس ہے اس پر رکھا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ایران سروائیو کرتا ہے, اور نہ صرف سروائیو کر رہا ہے, اس نے بڑی کامیابی سے اس جنگ کو ریجنلائز کیا ہے. اور جو اصل آئی تھنک انہوں نے اپنا جو لیوریج یوز کیا ہے ایران نے, وہ معاشی لیوریج ہے کہ آبنائے ہرمز کو روک کر, اور یہ جو سارے جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اوپر علامتی حملے ہوئے ہیں. اصل میں کوئی سسٹینڈ براج نہیں ہے, علامتی حملوں کا جو مقصد تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے. ان تمام ملکوں کی جو معیشت ہے وہ مفلوج ہو گئی ہے, اور اب یہی توقع ہے کہ یہی ملک جو ہیں, چاہے قطر ہے, UAE ہے, بحرین ہے, کویت ہے,
یہ امریکہ کو کہیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے, اس کا کہیں نہ کہیں اگلے 3 سے 4 ہفتے میں حل نکالنا پڑے گا. اوکے, تو اب یہ جو پریشر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ گلف کنٹریز کے اوپر بڑھ گیا ہے اور یہ حل نکلنے کو ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر عمران میں, جو پروبیبل نہیں ہے لیکن پاسبلٹی بھی ہے کہ اگر کوئی سول وار ہو جاتی ہے تو پاکستان کی اس صورت میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں؟ جی, یہ سب سے مشکل سینیریو ہے. وہ امام غزالی جو مسلمانوں کے بہت بڑے, آپ کو معلوم ہے, فقہ کے امام میں سے ایک ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن کی بدامنی جو ہے وہ 100 سالوں کے ظلم کی حکومت سے بدتر ہے. تو لہذا یہ جو ہے وہ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ, اور اس کے لیے آلریڈی جو ریاست پاکستان ہے اور افواج ہیں, انہوں نے جو ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر ہے اس کے اوپر بڑی سخت نگرانی ہو رہی. اگرچہ ہمارے لیے بہت سٹریچ کی بات ہے, ہم افغانستان کے ساتھ اس برسر پیکار بھی ہیں, ہم نے ہندوستان کے ساتھ مشرقی بارڈر بھی دیکھنا ہے, لیکن ایران کے بارڈر پر بھی جتنے پاکستان کے پاس اپنی فورس اویلیبل ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ سٹریچ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم پوری طرح نگرانی کریں گے کہ کسی بھی طرح وہ بدامنی اور یہ اینکی جو ہے وہ پاکستان کی طرف اس کا سپل اوور نہ ہو. لیکن ایسا کوئی موقع نہیں آئے گا کہ خدا نہ خواستہ, کہ کیونکہ ہم دفاعی اگریمنٹ میں ہیں سعودی عربیہ کے, کہ ایران سے اگر کوئی حملے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھی ایران کی طرف رخ کرنا پڑے, کہ کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ تو باہمی اگریمنٹ ہے کہ آپ پر حملہ, ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے ہیں. دیکھیے نا, اگر وہ اپنی جگہ پر اصول قائم ہے, پھر کہوں گا ہمارا معاہدہ دفاع کا ہے, کسی اور ملک پر حملہ کا نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, یہ آپ نے اچھا کیا, واضح بھی کر دیا. تھینک یو سو مچ خرم دستگیر صاحب فار بینگ ود اس. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.